السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے زینہ اردو درجہ پنجم کا سبق نمبر 13 صفحہ نمبر 72 پر، یعنی جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ واقعات جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ جب ہم مسلسل جھوٹ بولتے رہیں تو ہمارے قریب دار بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم پر اعتبار نہیں کرتے، دوسرے افراد معاشرہ بھی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر انسان جو ہے جھوٹا شمار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتا، کوئی اس کا یقین نہیں کرتا، وہ معاشرے میں تنہا ہو کر رہ جاتا ہے، نفرتوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا ویسے بھی ایک بری عادت ہے اور شیطانی عمل ہے۔ رب الکائنات کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، یعنی جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ عاصم جماعت کے کمرے میں داخل ہوا تو زاہد کے برابر والی جگہ خالی تھی۔ وہ اس پر بیٹھ گیا، لیکن زاہد نے فوراً دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ استاد صاحب نے یہ سب دیکھا تو کہا، عاصم کیا زاہد سے تمہارا جھگڑا ہوا ہے؟ زاہد: جی نہیں سر۔ عاصم: جناب یہ سارے لڑکے میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ زاہد: جناب عاصم کی جھوٹ بولنے کی عادت سے جماعت کے سارے بچے تنگ ہیں۔ استاد صاحب: عاصم یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ عاصم شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے: استاد صاحب آپ سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا کتنی بری عادت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سچ بولنے کو لازم کر لو، اس لیے کہ سچ بھلائی اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے ہی میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ جنت کیسی پیاری جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت میں جائے۔ وہ انسانوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے بہکاتا ہے۔ ناصر: وہ کون سے ہیلے بہانے ہیں جناب؟ استاد صاحب وہ ان سے کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے میں بڑے فائدے ہیں، جھوٹ بولو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، جھوٹ بولنے سے تمہیں فائدہ بھی ہوگا اور خوب مزہ بھی آئے گا۔ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، جو ایک خوفناک آگ سے بھرا گہرا گڑھا ہے، اور جھوٹ بولنے والے اسی گڑھے میں جائیں گے۔ زاہد: جناب جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہیں؟ استاد صاحب جھوٹ بولنے والے کو شروع میں تو مزہ آتا ہے، لیکن جب اس کے جھوٹ کا دوسروں کو پتہ چلتا ہے تو وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، کوئی اس کا اعتبار نہیں کرتا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کے سچ پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا۔ ایسے شخص سے لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، جیسے آپ سب بچے عاصم کے ساتھ بات کرنا اور بیٹھنا پسند نہیں کر رہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولتے ہیں، جس سے بچنا چاہیے۔ ناصر: وہ کون سے جھوٹ ہیں؟ استاد صاحب جیسے چھوٹے بچوں سے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ آپ کے امی اور ابا جان آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ آپ کی غلطی کو بھی معاف کر دیں گے۔ ان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے سے دل کو خوشی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے۔ سچ بولنا ایسی صفت ہے جس کی اہمیت ہر دور اور ہر مذہب میں تسلیم کی گئی ہے، اس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت داری سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین جیسے القابات سے نوازا۔
اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی تسلیم کرتا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ عاصم شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور جھوٹ بولنے سے توبہ کی۔ استاد صاحب پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے شاباش، اور اب ساری جماعت ایک دوسرے کے اچھے ساتھی بن جائیں۔ کوئی سبق جب ہم پڑھتے ہیں وہ خواہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو تو اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں آتے، اور جب تک ہم ان کے معنی نہیں سمجھ لیں گے ہمیں بات کا جو ہے وہ تفہیم ہماری بات کی نہیں ہوتی اور ہم بات سمجھ نہیں سکتے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ منہ پھیر لیا، منہ دوسری طرف کر لیا، خوشنودی، خوشی، رضامندی، ہیلا بہانا، ٹال مٹول کرنا، انعام، اچھا صلہ، تحفہ، بدلہ، صفت، خوبی، تسلیم کرنا، ماننا، قبول کرنا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔